بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی۔ ہر نبی نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی، لیکن میں بروز قیامت اپنی امت کے لیے شفاعت کی درخواست کروں گا، اور میرے اہل بیت اور ذریت کو دوسروں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح پانی کو تمام اشیاء پر حاصل ہے، اور میری اہل بیت و ذریت سے محبت تکمیل دین کا ذریعہ ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مجیدہ کی تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، سورہ المائدہ آیت 3۔ آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تجھ پر نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام پر راضی ہوا۔ یہودی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے سچ فرمایا۔ بحار الانوار جلد 9 صفحہ 298، حدیث 8 ان امالی الصدوق۔ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم کی تفسیر بیان کریں۔ ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق سوال کیا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، سورہ نساء آیت نمبر 69۔ وہ انبیاء، صدیقین، گواہوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین سے مراد میں محمد، صدیقین سے مراد علی بن ابی طالب، شہداء سے مراد حسن و حسین، صالحین سے مراد حمزہ، اور حسن اولئک رفیقاً سے مراد میرے بعد 12 ائمہ ہدی ہیں۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 347، 214 ان کفایت الاثر۔ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم کے مصداق کون ہیں؟ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صبح کی نماز ادا کی۔ بعد از نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس ہماری طرف کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس آیت مجیدہ کی تفسیر فرماتے ہیں؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، سورہ النساء آیت 69۔ وہ انبیاء، صدیقین، گواہوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں سے مراد میں، صدیقوں سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب، شہداء سے مراد میرا چچا حمزہ، صالحین سے مراد میری بیٹی فاطمہ اور اس کی اولاد حسن و حسین ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ عباس ابن عبد المطلب وہاں پر موجود تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور رسول خدا کے سامنے جا کر اس نے عرض کیا، آپ نے میرا نام نہیں لیا، جبکہ آپ علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن و حسین علیہ السلام ایک ہی چشمے سے ہیں، یعنی ایک ہی خاندان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ عباس نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے علی و فاطمہ، حسن و حسین کا تعارف کرایا، جبکہ میرا نام تک نہیں لیا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے چچا، آپ کا یہ کہنا کہ ہم ایک ہی چشمہ سے ہیں یہ سچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے علی، فاطمہ، حسن و حسین کو خلقت آدم سے پہلے تخلیق فرمایا، جبکہ نہ آسمان کا شامیانہ تھا، نہ زمین کا فرش تھا،
نہ ظلمت تھی، نہ نور تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی۔ عباس علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تمہاری خلقت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، اللہ نے جب ہماری خلقت کا ارادہ فرمایا تو ایک کلمہ کہا، اس کلمے سے نور کا خلق فرمایا، پھر دوسرا کلمہ فرمایا تو اس کلمے سے روح کو خلق فرمایا، پھر اس نور اور روح کو آپس میں ملا دیا، پھر اس سے مجھے، علی، فاطمہ اور حسن و حسین کو خلق فرمایا۔ ہم اس وقت اللہ کی تسبیح میں مشغول تھے جب کوئی تسبیح کرنے والا نہیں تھا، اور اللہ کی تقدیس بیان کر رہے تھے جب کہ کوئی دوسرا تقدیس بیان کرنے والا نہیں تھا۔ پھر اللہ نے کائنات کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، پس میرے نور سے اللہ نے عرش کو خلق کیا، پھر عرش میرے نور سے ہے اور میرا نور اللہ کے نور سے ہے اور میرا نور عرش کے نور سے افضل ہے۔ پھر میرے بھائی علی کے نور سے اللہ نے ملائکہ کو خلق فرمایا، پس ملائکہ میرے بھائی علی کے نور سے ہیں اور علی کا نور اللہ کے نور سے ہے، لہٰذا علی کا نور ملائکہ کے نور سے افضل ہے۔ پھر اللہ نے میری دختر فاطمہ کے نور سے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا، پس آسمان اور زمین میری بیٹی فاطمہ کے نور سے ہیں، لہٰذا میری بیٹی فاطمہ کا نور آسمانوں اور زمین کے نور سے بہتر ہے۔ پھر اللہ نے میرے بیٹے حسن کے نور سے سورج اور چاند کو خلق فرمایا، پس سورج اور چاند میرے بیٹے حسن کے نور سے ہیں اور میرے بیٹے حسین کا نور اللہ کے نور سے ہے، لہٰذا حسن کا نور سورج اور چاند کے نور سے افضل و بہتر ہے۔ پھر میرے بیٹے حسین کے نور سے جنت اور حور العین کو خلق فرمایا، پس جنت اور حور العین میرے بیٹے حسین کے نور سے ہیں اور حسین کا نور اللہ کے نور سے ہے، لہٰذا حسین کا نور قیامت اور حور العین کے انوار سے افضل و برتر ہے۔ پھر اللہ نے تاریکیوں کا حکم دیا تو گہرے سیاہ بادل چھا گئے اور ملائکہ پر آسمان تاریک ہو گیا۔ ملائکہ نے تسبیح و تقدیس کو بلند کیا اور عرض کرنے لگے، اے ہمارے معبود و آقا، جب سے تو نے ہمیں خلق فرمایا اور ان وجودات نورانی سے متعارف کروایا ہے، ہم نے ایسی مصیبت و مشکل نہیں دیکھی، پس بواسطہ ان وجودات نورانی اس ظلمت کو ہم سے دور کر دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے میری دختر فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نور سے ایک قندیل کو خلق فرمایا اور اس کو عرش کے درمیان معلق کر دیا۔ اس قندیل کی روشنی سے آسمانوں زمین روشن ہو گئے اور اس نور کی روشنی ہر طرف پھیل گئی، پس اس لیے فاطمہ کا نام زہرا پڑ گیا۔ ملائکہ نے عرض کیا، اے ہمارے معبود و آقا، یہ کیسا نور ہے جس کی روشنی آسمانوں اور زمین پر چھا گئی؟ اللہ نے ان کی طرف وحی کی، اس نور کو میں نے اپنے نور جلال سے منتخب فرمایا۔ یہ میری کنیز اور میرے محبوب کی بیٹی ہے اور میرے ولی اور نبی کے بھائی کی زوجہ ہے، اور اس کا باپ میری کائنات میں میرے بندوں پر حجت ہے۔ اے فرشتوں، گواہ رہنا کہ میں تمہاری تسبیح و تقدیس کا ثواب قیامت تک کے لیے اس عورت، اس کے شیعوں اور محبین کے نامہ اعمال میں قرار دوں گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب عباس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام سنا تو اپنی جگہ سے اٹھے اور علی علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، اے علی، باخدا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے حجت بالغہ ہے۔ بہار الانوار جلد 37 صفحہ 82 تا 83، حدیث 51، عن کنز الجامع الفوائد وعن مصباح الانوار۔ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ محمد ابن علی عنبری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدو نے
اللہ تعالیٰ کی اس قول وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے متعلق سوال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے شان پیار دست مبارک رکھا اور فرمایا، اے عرابی، یہ حبل اللہ ہے، بس اسی کے ساتھ تمسک رکھو۔ عرابی جناب علی علیہ السلام کے پیچھے آ کر ان سے آن لپٹا اور کہنے لگا، اے اللہ، تو گواہ ہے کہ میں نے تیری رسی سے تمسک رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ایک شخص کو دیکھے تو وہ اس مرد کی طرف دیکھے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔